السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اسی آیت کے تحت جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ہمارا ایمان ہے، ہم بغیر چوں و چرا کے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کامیابی
صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر چلنے میں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ وقتی طور پر ہم ان چیزوں کے فائدے یاد نہیں رکھ پاتے یا بھول گئے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے ان بیانوں کے ذریعے، خطبات کے ذریعے یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنائیں۔ اسی لیے آپ کی سنتوں کا تذکرہ اور ان کے فائدے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ پچھلے 2 جمعوں میں جو مسواک کے فائدے گنائے گئے، یہ انہی بیانوں اور خطبات کی برکت ہے کہ مجھ ناچیز کو بھی وہ 70 فائدے سنانے کا زندگی میں پہلی مرتبہ موقع ملا، ورنہ میری اتنی زندگی ہو گئی، کبھی کسی وقت ان فائدوں پر نظر پڑی ہوگی لیکن میرے ذہن میں وہ باتیں نہیں تھیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں کامل سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج میں کچھ کھانے اور پینے کی جو سنتیں ہیں ان کے کیا فائدے ہیں، کیا کھانے سے کیا فائدہ ہے، اور کھانے کو کس طرح کھانے میں فائدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکتب میں، انجمن میں جو چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں وہاں ان کو سنتیں رٹائی جاتی ہیں، بحث کرائی جاتی ہیں۔ بھلے ان سنتوں کا فائدہ ان کو معلوم نہ ہو، چھوٹے بچے، لیکن یہ فائدے جب وہ بڑے ہوں گے تب ان کو پتا چلے گا کہ ان سنتوں پر عمل کرنے سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم نے بھی وہ سنتیں پڑھی تھیں، کھانے کی سنتیں، پانی کی سنتیں۔ ارادہ یہ ہوا کہ ان سنتوں کا مذاکرہ ہو جائے، اور ایک جو سنت ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے میں، اس کا فائدہ بتایا جائے۔ پہلے میں کھانے کی سنتوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں کھانے میں سنت ہیں۔ کھانے سے پہلے کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے تاکہ ہمارا کھانا سنت کے مطابق ہو جائے اور ہمارا کھانا عبادت بن جائے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھایا جائے۔ یہ جو سنت ہے دسترخوان بچھانے کی، آپ یقین مانیں یہ صرف اور صرف اسلام کی تعلیمات میں ہے۔ کسی مذہب میں دسترخوان بچھا کر کھانے کی عادت بھی نہیں ہے اور ان کے یہاں رواج بھی نہیں۔ دسترخوان بچھا کر کھانا، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں برکت کے فیصلے کرتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ بتایا گیا، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا۔ جیسے وضو کرتے وقت میں شروع میں دونوں ہاتھ ہم دھوتے ہیں اور گٹوں تک دھوتے ہیں،
یہ جو ابھری ہوئی ہڈی ہے ہاتھ میں اسے گٹا کہتے ہیں، یہاں تک دونوں ہاتھ دھو لینا یہ سنت ہے۔ اور پھر تیسری سنت یہ بتائی گئی کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر کے، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا۔ عام طور پر جو دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں اس میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ ہے، یا صرف آپ بسم اللہ کہہ کر کے بھی کھا سکتے ہیں۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہے یا صرف بسم اللہ کہے، مگر اس بات کا خیال ہو کہ کھانے سے پہلے ہم اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کریں۔ اور ایک دعا بتائی گئی ہے کہ جب کھانا سامنے آ جائے ہمارے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیرا منہ۔ اگر ہم سمجھ کر کے دعائیں پڑھیں گے تو بڑا مزہ آ گیا۔ اس دعا کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ یا اللہ آپ نے جو دیا ہے دسترخوان میں اس میں برکت عطا فرمائیے، اور آئندہ آپ دیں گے تو اس سے بہتر عطا کیجیے۔ وارزقنا خیرا منہ۔ چوتھی سنت، ایک زانو یا دو زانو بیٹھ کر کے کھانا۔ ایک زانو یہ جیسے آپ بیٹھے ہیں، ایک زانو ہو گیا، ایک پاؤں اٹھا کر کے دوسرا پاؤں بچھا کر کے اس پر بیٹھ کر کے کھانا، اور دو زانو یہ ہو گیا جیسے اتحیات میں بیٹھ کر کے کھاتے ہیں۔ پانچویں سنت یہ بتائی گئی کہ کھانے سے پہلے اگر ہم دعا پڑھنا بھول جائیں، بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنا بھول جائیں، تو یہ دعا بتائی گئی ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ پڑھ لے کہ یا اللہ میرے کھانے کے شروع میں بھی تیرا نام اور آخر میں بھی تیرا نام۔ اور چھٹی سنت جو بتائی گئی ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پیتے وقت میں بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے جسے ہم کہتے ہیں پی لیتے ہیں، اور کبھی کوئی چیز ہاتھ میں رہتی ہے کھا لیتے ہیں۔ دیکھیے ہر اچھا کام داہنی جانب سے شروع کرنا چاہیے۔ جو کھانے کا کام ہے وہ اچھا کام ہے، اور ہر برا کام وہ بائیں ہاتھ سے ہوتا ہے، جیسے استنجا کرنا یہ بائیں ہاتھ سے ہوتا ہے۔ تو ہم کھانے جا رہے ہیں، پینے جا رہے ہیں، اور اچھا کام ہے یہ، اور ان کاموں میں اللہ تعالیٰ کو داہنی طرف سے کرنا اور سیدھے ہاتھ سے کرنا، یا سیدھا پاؤں رکھ کر کے مسجد میں گھر میں اچھی جگہ پر جانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان اللہ یحب التیامن، اللہ تعالیٰ سیدھے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جب اللہ کی چاہت ہے تو ہم اللہ کی چاہت کے مطابق اگر ہم کھائیں گے پیئیں گے تو پھر اللہ راضی ہوں گے، اللہ کے رسول راضی ہوں گے، اور ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے۔ اس لیے اگر ہم کھا رہے ہیں، کھانے کے درمیان بھی اگر کوئی چاٹنا وغیرہ پپڑ ہے، چکلی ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ بائیں ہاتھ سے اور دائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھائیں اور نہ پیئیں، اور نہ پیئیں۔ گلاس ہے، اب اسے کیسے
استعمال کرنا ہے، کیسے پینا ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ بائیں ہاتھ سے گلاس اٹھا کر کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہیں۔ اب آپ پینا شروع کریں، ہو سکتا ہے آپ کا گلاس گر جائے، گرنے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، ڈر ہے، تو تھوڑا سا آپ بائیں ہاتھ سے اسے ٹیکا دے دیں۔ پیئیں گے آپ سیدھے ہاتھ ہی سے، ہتھیلی پہ رکھ کر آپ پیئے، بائیں ہاتھ سے تھوڑا سا اسے سہارا دے لیں تاکہ گر نہ پائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کھا رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے اور پانی بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں۔ اللہ کو بھی ناپسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی ناپسند ہے۔ آپ دنیا والوں کو ذرا دیکھیں، جو یہ مشروبات کے ایڈورٹائز دکھاتے ہیں، آپ غور کر کے دیکھیں، وہ لوگ بائیں ہاتھ سے ہی پیئیں گے، وہ سیدھے ہاتھ سے نہیں پیئیں گے، اس لیے کہ ان کو پرچار کرنا ہے اسلام کے خلاف جو باتیں ہیں اس کا اشتہار کرنا ہے، اس کا ایڈورٹائز کرنا ہے، تو بائیں ہاتھ سے پیئیں گے۔ کولڈ ڈرنکس پیئیں گے تو بائیں ہاتھ سے پیئیں گے اور کھڑے ہو کر کے پیئیں گے۔ اب دیکھا دیکھی، چلہ پھوکی، اب بچے بھی اور بڑے بھی بائیں ہاتھ سے پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کھانا اور پینا دائیں ہاتھ سے ہو، اور یہی تعلیم ہم اپنے بچوں کو بھی دیں۔ جب بھی کوئی بچہ یا بچی اور پینے میں بائیں ہاتھ کا، لیفٹ ہینڈ کا استعمال کر رہا ہو یا کر رہی ہو، فوراً ٹوکے۔ ایسا نہیں کہ بچہ ہے، بچی ہے، معلوم نہیں ہوگا، ابھی سے آپ ٹوکیں گے۔ کپڑے پہن رہے ہیں بچے یا خود پہن رہے ہیں، جوتا پہن رہے ہیں، ان سب چیزوں میں پہنتے وقت داہنی جانب کو، سیدھی جانب کو آگے رکھنا ہے۔ سیدھا پائچا ڈالیں، سیدھی آستین ڈالیں، سیدھا چپل پہنے، اور بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، نگرانی کریں۔ یہی تربیت ہے۔ والدین کی جو ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھیں۔ اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ آگے چل کر بچے سنتوں کا ذوق اور شوق رکھیں گے، ان کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ ساتویں سنت بتائی گئی ہے کھانے کی کہ اپنے سامنے سے کھائے۔ برتن کے درمیان میں اللہ تعالیٰ برکت نازل کرتے ہیں، اسے ذہن میں رکھیں۔ برتن کے درمیان میں سے نہ کھائیں، وہ جگہ برکت نازل ہونے کی رہتی ہے، اس لیے ہم اپنے سامنے سے کھائیں۔ اکیلے کھا رہے ہیں تو بھی اس کا خیال رکھیں، یا 3-4 آدمی ایک ہی برتن میں کھا رہے ہیں، یہ سنت بھی ہے۔ ایک برتن میں 2-4 آدمی مل کر کے کھانا، اس وقت خاص اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اپنی جانب سے کھائیں۔ اور یہ سنت ہے، پڑھنے کے زمانے میں اس کا بڑا اہتمام ناچیز کو بھی ہوا کرتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ سنت چھوٹ رہی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ سنت زندہ کر دے کہ کھانے کے وقت 3 انگلیوں کا استعمال کرنا۔ یہ جو 3 انگلیاں ہیں، انگوٹھا اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی، ان 3 انگلیوں سے کھانا یہ سنت ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ 3 انگلیوں سے ہم کھائیں گے تو کتنا وقت لگے گا کھانے میں؟
میں آگے چل کر کے اس کا فائدہ بتاؤں کہ دیر سے کھانے میں کیا فائدہ ہے۔ علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ 3 انگلیوں میں کھائے اور کبھی ضرورت پڑے تو اس کے بعد کی جو 2 انگلیاں ہیں اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم روٹی کھائیں یا اور کوئی ایسی چیز کھائے چاول کے علاوہ تو آپ بآسانی ان 3 انگلیوں میں کھا سکتے ہیں۔ اور اگر چاول کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو آپ 5 انگلیوں کا استعمال کرنے سے پہلے ان 3 انگلیوں کا استعمال کر لیں۔ میں نے اپنے والد صاحب کو غور سے دیکھا ہے کہ شروع کے 2-4 لقمے کھاتے تھے 3 انگلیوں میں، اور یہ کھانا سنت ہے، سنت سمجھ کر کے ان 3 انگلیوں سے کھائے، اور آخر میں جو انگلیاں چاٹنا صاف کرنا جو آیا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ پہلے درمیان کی انگلی چاٹے، چوسے، پھر اس کے بعد شہادت کی انگلی کو چوسے، اور پھر اس کے بعد انگوٹھے کو چوسے، اور پھر یہ 2 انگلیوں میں سے جس کو چاہے پہلے جس کو چاہے بعد میں چوس سکتے ہیں، اجازت۔ سمجھ گئے؟ تو یہ نمبر 8 ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا، یہ 3 انگلیاں۔ نمبر 9، اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ گھر میں ہے اٹھا کر کھا لیں گے۔ شادیوں میں جاتے ہیں تو سب سے زیادہ کھانے کی سنتوں کے جو جنازے نکالے جاتے ہیں وہ دعوتوں میں، چاہے وہ ولیمے کی دعوت ہو، عقیقے کی دعوت ہو، نکاح کی دعوت ہو، اور آج کل کی جو دعوتیں ہیں، ختنے کی دعوت، کان چھیدی کی دعوت، پتہ نہیں اور کیا دعوتیں کریں گے۔ وہاں سنتوں کے جنازے آپ دیکھیں دسترخوان میں کتنا کھانا پڑا رہتا ہے۔ دسترخوان جو بچھاتے ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر کھانا گر جائے تو ہم اسے بآسانی اٹھا کر کھا سکیں۔ آدمی کا تکبر دور ہوتا ہے، عاجزی آتی ہے، تو گرا ہوا کھانا اٹھا کے کھا لینا یہ سنت ہے۔ میں بچوں کو ہمیشہ یہ بات سمجھاتا ہوں کہ اگر روپیے پیسے نیچے گر گئے تو کیا کریں گے؟ بچے کہتے ہیں کہ فوراً اٹھا لیتے، ایسا نہیں ہے کہ پیسہ نیچے گر گیا ہے اس لیے ہم زمین ماں کے لیے چھوڑ دیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ 100 کی نوٹ گرے، 1 روپیہ گرے، 2 روپیے گرے، فوراً نیچے سے ہم اٹھاتے، اگر دھول بھی لگی ہو تو اسے دھو لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، جھٹک لیتے ہیں۔ جب پیسے اٹھاتے ہیں تو دسترخوان پاک صاف ہے، تو اٹھا کر کھانے میں کیا دشواری ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے بادشاہ کے سامنے اس کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، کھانے کا نظم شروع ہوا تو تھوڑا سا کھانا نیچے گر گیا، تو آپ فوراً اس لقمے کو، اس کھانے کو اٹھانے لگے، تو پاس میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ آپ نیچے کا کھانا اٹھا کے کھا رہے ہیں، یہ تو بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہاں تو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے سامنے آپ ایسا کام کریں گے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰذِهِ الْحُمَقَاءِ، میں میرے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں ان بیوقوفوں کی وجہ سے؟ شادیوں میں ہم جا رہے ہیں، جائیں، لیکن یہ جائیں کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں چاہیں آپ چلے جائیں، جہاں چاہیں آپ گھس جائیں۔ اگر آپ گئے ہیں
تو ان سنتوں کا اہتمام کریں، جتنا ضرورت کا ہے اتنا لے پلیٹ میں۔ یہ کیا ہے؟ کھا رہے ہیں آدھا اور اٹھ رہے ہیں آدھا چھوڑ کر کے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک فیشن ہے۔ نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پلیٹ صاف کرنا کہ اس میں ایک دانہ بھی نہ ہو، یہ سنت ہے نبی کی، چاہے وہ گھر میں کھا رہے ہو یا ہوٹل میں کھا رہے ہو یا کسی شادی اور ولیمے میں کھا رہے ہیں۔ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کے کھانا چاہیے۔ اگلی سنت ہے 10ویں، برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ دیکھیں فوراً آنا، برتن کو بھی چاٹ کر کے صاف کرنا چاہیے، اور انگلیوں کو بھی چاٹ کر کے اس کی سنت پہ بتا دیا کیسے چاٹنا ہے۔ نمبر 11، لیٹ کر، ٹیک لگا کر اور کھڑے ہو کر نہ کھانا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے تھے تو ایسا بیٹھتے تھے جیسے غلام بیٹھا ہوا ہے، کھانے کی طرف تھوڑا سا جھک کر کے عاجزی کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ انداز ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس آدمی کے اندر بڑا اکڑ پن ہے، اکڑو خان اکڑ کر کے کھا رہا ہے، بڑا آدمی نہیں، کھانے کے سامنے عاجزی ہو۔ ہاں، لیٹ کر کے نہیں کھانا چاہیے، سو کر کے، اور ایسا ٹیک لگا کر کے جس میں معلوم ہو رہا ہو کہ یہ آدمی تکبر کے ساتھ کھا رہا ہے، اور کھڑے ہو کر کے نہیں کھانا چاہیے، نہیں پینا چاہیے۔ کھاتے وقت جوتا یا چپل نکال دینا، یہ بھی سنت ہے۔ کہیں بھی آپ کھا رہے ہیں، گھر میں تو چپل پہن کر کے نہیں کھائیں گے، دعوتوں میں جاتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو آپ جوتا اور چپل اتار دیں، وہیں اپنی جگہ اتار کر کے کھائیں، سنت ہے۔ کھانے میں عیب نہ نکالنا، پسند ہو یا نہ پسند ہو، یہ بڑا مسئلہ ہے شادی شدہ لوگوں کے لیے۔ ہمیشہ بیوی پوچھتی ہے، چاہے 10 سال ہو گئے ہو شادی کر کے، یا 20 سال ہو گئے ہو، یا 60 سال ہو گئے، 80 سال کی بوڑھی بھی اگر ہے تو وہ بڈھے سے پوچھے گی کیسا پکائی ہے نہیں؟ آپ عیب نہ لگائیں، ان سے فوراً کہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا ہے، بہت اچھی چائے ہے، بہت اچھا چاکنا ہے۔ یا عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ فوراً پوچھتی ہیں اپنے شوہر سے کیسا پکائی ہو۔ آپ تعریف کریں، کرنے میں کیا جاتا ہے؟ تعریف کرنے میں کیا جاتا ہے؟ ہمیشہ ٹوکتے رہنا۔ ہمارے بڑے حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں ایک گھر گیا دعوت میں، تو میں کھا رہا تھا اور کھانے کی تعریف بھی کر رہا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بنا ہے، تو اندر سے عورت کے رونے کی آواز آئی، تو حضرت فرماتے ہیں میں ڈر گیا کہیں کوئی بات تو نہیں ہو گئی، تو پوچھنے پر معلوم ہوا بیگم نے کہا کہ حضرت میری شادی ہو کر کے اتنے سال ہوئے، آج تک میرے شوہر نے ایسی تعریف نہیں کی۔ بیوی کی تعریف کرے، اور اگر ایسا ماحول ہے کہ آپ دونوں ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے، پردے کا اہتمام ہے، تو 2-4 لقمے انہیں اپنے ہاتھ سے کھلائیں۔ ہاں،
اب آپ کہیں گے وہ کام تو میں شادی سے پہلے کر چکا ہوں، بہت کھلاتا تھا، آئس کریم بھی کھلاتا تھا، چاکلیٹ بھی کھلاتا تھا، ایک چاکلیٹ لیتے تھے ہم بیٹھ کے دونوں کھاتے تھے۔ یہ نکاح سے پہلے کی بات نہیں ہے، وہ تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ نکاح کے بعد کی بات ہے۔ ہاں، تو ان کی تھوڑی بہت تعریف کرتے رہے، پھر دیکھیں کھانا کیسے بن بن کے آتا رہتا ہے اور ڈشیں بن بن کے آتی رہتی ہے۔ اور پھر ایک سنت ہے، بہت زیادہ گرم نہ کھانا، بہت زیادہ گرم نہ کھانا، کھانے کی چیزوں میں پھونک نہ مارنا، پھونک پھونک کے کھاتے اور ٹھنڈا کرتے نہیں۔ سنت یہ ہے کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہ ماریں، کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، کلی کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ تو دھوتے ہی ہے اور کلی کرنا کھانے کے بعد یہ سنت ہے۔ میری والدہ محترمہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کلی کرنا وہ کھانے کے بعد ہے۔ پہلے دسترخوان اٹھانا، پھر خود اٹھنا اور دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا۔ دسترخوان اٹھانے کی دعا، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ تھوڑا وقت لگے گا یاد کرنے میں، اسے آپ یاد کریں، بہت ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ تو دعاؤں کی کتابوں میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، دسترخوان اٹھانے کی جو دعا پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کھانے کا حساب و کتاب نہیں لے گا۔ اور ایک سنت جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے خوب چبا چبا کر کے کھانا۔ ایک صاحب کو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ آپ جب لقمہ منہ میں ڈالیں تو 24 مرتبہ چبا کر کے نہیں لیں۔ میں نے ان سے کہا یہ تو میرے نبی کی سنت ہے، خوب باریک چبا چبا کر کے کھانا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوب باریک چبا کر کے کھاتے تھے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو چھوٹا لقمہ لیتے تھے 3 انگلیوں میں اور اسے خوب چباتے تھے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ، کہ میں یورپ کے ملک میں تھا، وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مضمون ملا، میں اس مضمون کو اٹھا کر پڑھنے لگا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ریسرچ یہاں لکھی ہوئی ہے میڈیکل ایسوسی ایشن آف امریکہ کی طرف سے ہے، انہوں نے ریسرچ کر کے لکھا ہوا ہے۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا، فرماتے ہیں اس میں لکھا ہوا تھا جو بندہ اپنا موٹاپا کم کرنا چاہتا ہے بغیر ورزش کے، بغیر دوائی کھا کے، بغیر سوئمنگ پول میں جائے کے، اور پھر آگے ایک جملہ لکھا ہوا تھا، مجھے وہاں بھی ہنسی آئی کہ جو آدمی اپنا کھانا بھی کم نہیں کر سکتا اس کے لیے یہ سولوشن ہے، کھانا بھی نہیں کم کر سکتا، ورزش بھی نہیں اور سوئمنگ پول بھی نہیں جا سکتا، سوئمنگ سینٹر بھی نہیں جا سکتا جہاں کچھ تیر ویر کر کے اپنے موٹاپے کو کم کیا جائے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آدمی اس پر عمل کر لے، انشاءاللہ اس کا موٹاپا کم ہو جائے گا۔
اب اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ حضرت فرماتے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بندہ جب کھائے تو خوب چبا چبا کر کے کھائے، بس اتنا ہی لکھا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو لکھا ہوا تھا حضرت فرماتے ہیں اس سے آدمی کیسے گھٹے گا، دبلا کیسے ہوگا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب آدمی کھاتا ہے تو میرا پیٹ بھر گیا ہے، یہ بات کہہ کر کے انشاءاللہ میں بات ختم کر لیتا ہوں۔ میرا پیٹ بھر گیا ہے کیسے معلوم ہو؟ فرماتے ہیں پیٹ کے ذریعے سے معلوم نہیں ہوتا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے، بلکہ انسان کو اپنے پیٹ بھرنے کا جو پتہ چلتا ہے وہ دماغ سے، اور دماغ کو دو چیزیں اطلاع دیتی ہیں، یہ زبان، منہ جو ہم چاٹتے، لقمے کو جو کراش کرتے، چباتے، پھوڑتے، یہ کتنی مرتبہ چباتا ہے اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے، گنا جاتا ہے، اور گن کر کے دماغ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بندہ اتنی مرتبہ چبا چکا ہے، تو دماغ کہے گا کہ ہاں یہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے۔ اب وہ چاہے ایک ہی لقمے کو 24 بار چبائے یا 24 لقموں کو 24 بار چبا کر کے اندر ڈالے، ایک بار ڈالے، ایک بار چبا کر کے غٹ، جیسے وہ کیا نکلتے ہیں، حلوہ نکلتے ہیں، کیا بولتے ہیں اسے، ہٹتے نا۔ باہر کے جو علماء آتے ہیں وہ دیکھ کر کے گھبرا جاتے ہیں، بہار اور یو پی سے جو آتے ہیں، اگر کسی رمضان میں کسی حافظ صاحب کو اگر وہ ہٹ بھیجا جائے تو وہ ڈر جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ بھینسوں کو کھلایا جاتا ہے، یہاں آپ لوگ کھاتے ہیں۔ بہرحال ہم لوگ تو یہاں کھاتے ہیں اور بعض لوگوں کی یہاں عادت ہے، تو ویسا تو نہیں ہے کہ کھانے کو ایک ایک لقمے میں اندر 24 لقمے ہو گئے اور 24 لقمے بھی بغیر چبائے کے اندر چلے گئے، تب کیسے پتا چلے گا دماغ کو کہ اتنی مرتبہ چبا چبا کر کے یا کھایا ہے؟ تو اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے ایک ہی لقمے کو، اسی لیے اس ڈاکٹر نے کہا کہ 24 مرتبہ چبائے۔ اور آپ چبا کر کے دیکھیں آج دوپہر کے کھانے میں کتنا مزہ ملتا ہے، مزہ بھی ملتا ہے، باریک باریک چاپ کر کے کھائیں گے، اس میں مزہ بھی ہے اور صحت بھی ہے۔ یہ ایک سگنل۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ پیٹ کے اوپر کے حصے میں جہاں سے ہمارا کھانا پہنچتا ہے وہاں سے ایک سگنل پہنچتا ہے دماغ کو، اور فرمایا کہ وہ جو سگنل یہاں سے دماغ کو پہنچتا ہے وہ کھانے کے 7 یا 8 منٹ کے بعد پہنچتا ہے۔ اب آپ افطار میں بیٹھے ہیں، بس کھا رہے یا دسترخوان میں بیٹھے ہوئے دعوت میں، ماشاءاللہ بعض لوگوں کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے، کھانے میں جو بیٹھتے ہیں میں نے دیکھا ہے، مجھے شرم آ گئی کہ یہ بیچارہ کتنا ڈال رہا ہے، مچھلی آ رہی ہے تو بھی مرغی آ رہی ہے وہ بھی، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے زندگی میں کبھی گوشت کھایا ہی نہیں ہے، اب بیٹھ کر کے بس کھا رہے۔ فرمایا ہم اگر کھاتے ہیں تو ہر لقمے کے اس جگہ پر سے گزرنے کے 7 منٹ کے بعد دماغ کو پتا چلتا ہے کہ یہاں سے لقمہ جا چکا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اطمینان کے ساتھ چاپ چاپ کر کے ایک ایک لقمہ پہنچاتا ہے اور دیر سے کھاتا ہے، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کے خوب چبا چبا کر کے جب آدمی کھائے گا تو پھر تھوڑا کھائے گا اور پھر معلوم ہو جائے گا کہ میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور نیت کر کے بیٹھتے ہیں، یا تو یہ نہیں رہے گا یا تو میں نہیں رہے گا۔
اب پھر کیا ہوتا ہے، شروع ہی میں وہ 7 منٹ سے پہلے ہی اتنا کھا جاتے ہیں، بعد میں پتا چلتا ہے کہ یار بہت کھا لیا. اور کہاں کھایا؟ گھر میں نہیں کھایا، دعوت میں کھایا، پڑوس کی دعوت میں کھایا. اور میں نے یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ یار بکرے کا گوشت کھانا بہت مشکل ہے، دعوت میں جا کر کے کھائے. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، دعوتوں میں جا کر کے اتنا جائیں، تھوڑا سا کھا کر کے آئے، ضرورت کا کھا کر کے آئے. ضرورت سے زیادہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، اندر اندر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. جو دعوت کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے پسینہ آ رہا ہوتا ہے. ایسا جا کر کے پڑھنا بے حیا بن کر کے، اور لوگوں کی نظریں بھی ہوتی ہیں. العین حق، پاس بیٹھنے والا اگر ہاں کر دیا، ہاں بھائی تو کھا رہے، بس نظر وہاں سے لگ جاتی ہے. پھر دوسری پریشانیاں شروع ہوتی ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوتا، پھر عاملوں کے چکر اور وہاں کے چکر، یہاں کے چکر، نظر کی وجہ سے جو پریشانیاں آ جاتی ہیں. اس لیے میرے پیاروں، جتنا کھانا ہے آپ گھر میں کھائیں، تھوڑا کھائیں اور خوب چبا چبا کر کے کھائیں انشاءاللہ. اس لیے فرمایا کہ کھانے کا پروگرام 10 منٹ میں نہیں ہوتا ہے، 15 منٹ میں نہیں ہوتا ہے. عام طور پر ہماری بیماری یہی ہو گئی ہے، ماحول بن گیا ہے کہ 10 منٹ دیں گے کھانے کے لیے. لنچ بریک کیا ہے؟ شارٹ بریک، وہ بھی 10 منٹ. لنچ بریک کیا ہے؟ 15 منٹ. فرمایا سنت یہ نہیں ہے، بلکہ یورپ کے لوگوں نے 1 گھنٹہ کھانے کا پروگرام. فرمایا یہ اصل سنت ہے. کھانے میں جلدی جلدی کھا کر کے اٹھ جانا ایسا نہیں ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اطمینان سے کھاتے رہتے، وہ اصل ہے، سمجھے. اب آپ کہیں گے دعوتوں میں جاتے ہیں تو 6 آدمی پیچھے کھڑے رہتے ہیں، اب جلدی جلدی نہیں کھائیں گے تو وہاں بھی کھانے کا موقع نہیں ملے گا، نہ بکرے کا گوشت، نہ مرغی، نہ نہیں. میرے پیاروں، ضرورت کا کھائیں، جائیں اور دعوتوں کو جانے میں اپنے آپ کو تھوڑا روک کے، ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے تو جائیں اور جا کر کے ضرورت کے مقدار کھائیں وہاں بھی، اور اپنے گھر میں بھی ان سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے ایک سنت خاص طور پر یاد رکھیں کہ خوب چبا چبا کر کے کھانا، سنت سمجھ کر کے. کم از کم ایک لقمے کو 24 مرتبہ چبانا، زیادہ سے زیادہ 32 مرتبہ چبانا. پھر دیکھیں انشاءاللہ صحت کتنی اچھی رہتی ہے، آپ کا موٹا پن بھی کم ہو جائے گا، پھر ڈائٹنگ فائٹنگ کی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں کو ذوق و شوق کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی زندگی نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.